نکاح اور طلاق کے مسائل وہ بھی لوگوں کو بتائے اور سکھائے جاتے ہیں، اور لوگ حیران ہوتے کہ یار یہ مسئلے ایسی کبھی یہ تو غور ہی نہیں کی، کبھی ہم نے سنے ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں سنا؟ کیونکہ ہمارا معاشرہ ان مسائل کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا۔ ہم نے جی سائیکل موٹر سائیکل بھی چلانی ہو نا، موٹر سائیکل بھی چلانی ہو تو پہلے نا باپ بٹھا کے کہتا ہے آ کلاچی، آ بریک، اس کو ایسے گیئر لگانا ہے، اس کو ایسا آہستہ سے چلانا ہے، اور ساری جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں نا، جو سیکھنے کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ ساری باپ اپنے بیٹے کو سکھاتا ہے، پھر اس کو موٹر سائیکل دیتا ہے۔ اور حکومت بھی کہتی ہے کہ جب تک آپ کے پاس لائسنس نہیں، آپ بائک نہیں چلا سکتے، بائک کو آپ روڈ کے اوپر نہیں لے کر آ سکتے۔ اور کہیں ہم سفر کرتے، جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے نا سفر کرتے تھے، یار تسی ٹیک لگائی ہوئی چھوٹے بچے، تسی تھکے ہوئے ہیں، آگے ہو جو اگے تانوں دے کے سارا اپنا جڑا تیاری کی تھی وہ ساری بھول جاندی، تو ٹیک جو ہے نا اگر تشریح ازرنی پھر ٹیک نہ لگاؤ۔ جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے نا اس وقت ہم نا ٹرین کے اوپر سفر کیا کرتے تھے، والد صاحب آرمی میں تھے، کوئٹہ چھٹیاں گرمیوں کے لیے چھٹیاں گزارنے کے لیے جاتے تھے، تو صرف یہ ہے کہ ٹرین کے اوپر سفر کرتے تھے نا، والدین نے والد اور والدہ نے ٹرین کے اوپر بیٹھتے ہی سمجھاتے تھے جی چین ہے نا انہوں کھچنا نہیں ہے گا، وہ جو ہے نا کھینچے تو ٹرین رک جاتی، تو کیا یہ چین انہوں نہیں ہاتھ لینا، کیوں؟ کیونکہ اگر چین کھینچ لی تو 2000 روپے جرمانہ دینا پڑنا۔ یعنی کوئی بھی کام ہم شروع کرنے سے پہلے نا، کوئی بھی جو کام ہم شروع کرنے سے پہلے اس کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ موبائل ہے، ہم نے موبائل لینا ہے تو پہلے اس کے بارے میں سیکھا جاتا ہے کہ یار انہوں چلانا کدھا، اور یہ نہ کہ انسان نے ٹچ موبائل لے لیا لیکن اس کو لاک نہیں کھولنا آتا۔ جب یہ ٹچ موبائل نیا آیا تھا نا تو لوگوں کو کال ہی پک کرنی آتی تھی، اور لگے یار کال آئی انہوں چکنا کدھا، تو پھر ان کو بتایا جاتا تھا جی نال کھچ کے نال کرو۔ تو یعنی عرض کرنے کا مقصد کیا ہے کہ دنیا میں ہر کام، ہر شعبہ، ہر چیز جو ہے نا وہ اس کے اوپر سیکھنے کے بعد اس کو کیا جاتا ہے، سیکھنے کے بعد پھر اس کو لیا جاتا ہے۔ لیکن جی بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں یہ نکاح ایک ایسا فریضہ ہے اور ایسی رسول اللہ کی مبارک اور عظیم سنت ہے جو بغیر سیکھے کی جاتی ہے۔ اب تجھے اتنے جنے بیٹھے ہیں اور اتنا بڑا یہ ویڈیو بھی چل رہی ہے، آپ بھی سوچیں یہ جو ویڈیو کے اندر لوگ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، بعد میں سنیں گے دیکھیں گے، وہ بھی ذرا غور کریں کہ جب ہماری شادی ہوئی تھی، آپ کی شادی ہوئی تھی، یا آپ کی نے اپنے بچے یا بچے کی شادی کی تھی، کیا اس کو کبھی نکاح کے مسائل سکھائے تھے؟ کیوں جی ہے کوئی دنیا میں ایسا؟ یہ یہاں نہیں، میں نے کئی جگہ کے اوپر بات کی، میں نے کہا جی وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے جس کے رشتہ دیکھنے کے لیے آئے تھے اور اس سے یہ پوچھا گیا تھا کہ جی آپ کو نکاح کرنے لگے، آپ کا بچے کا یا بچی کا، بچہ یا بچی، بیٹا یا بیٹی، آپ کو نکاح کے مسائل کا پتہ ہے؟ کوئی ایک بندہ؟ سر جی پوری جہاں پر بھی ہم گئے ہیں کبھی بھی مجھے ایک ایسا بندہ نہیں ملا جو یہ کہے کہ یار میرا نا سورے جدو آئے سے نا میرے سسر نے جب نکاح کے لیے آئے مجھے دیکھنا آئے تھے اس وقت تو میرے سسر نے یہ بات پوچھی ہو۔ یہ سارے پوچھتے بھائی منڈا کماندہ کتنا، منڈے کا کاروبار کیا ہے، بیٹا کماتا کتنا، بیٹے کی انکم کیا ہے، بیٹے کا پلاٹ کتنا ہے، اور بیٹے کی اپنی گاڑی ہے یا کہ نہیں، یہ سارے پوچھتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، پوچھنا چاہیے، یہ اسلام اس کو منع نہیں کرتا۔ لیکن جو آپ اتنی بڑی ذمہ داری اپنے بچے یا بچی کے اوپر ڈالنے لگے ہیں تو کبھی کسی نے نہیں پوچھا، کبھی کسی نے یہ گوارا نہیں کیا کہ یار اپنے ہونے والے داماد سے یہ پوچھ ہی لیں، یا اپنی جو ہے نا بہو جس کو بنانے لگے اس بہو سے پوچھ ہی لیں کہ جی روٹی پکانی تو چلو آندھی ہے، سالن بنانا بھی آندھا، تو کیا آپ کو شوہر کے حقوق پتہ ہے، یا آپ کو نکاح کے مسائل پتہ ہے، طلاق کے مسائل پتہ ہے؟ اگر نکاح سے دور ہونا ہے، نکاح کو ختم کرنا تو کیسے ختم کرنا ہے؟ لوگ یہ دنیا میں نا ایک بندہ بھی مجھے ایسا نہیں ملا، آپ کے سائیاں والوں میں ہو تو مجھے بتائیں جی، ویسا میں بھی اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لوں، اس بندے کی زیارت کر لوں کہ جس کو اس کے سسر نے یہ والی چیز پوچھی ہو کہ بچے نکاح کے مسائل پتہ ہے؟ ہم نے بھی اپنے بچے بچیوں کی شادیاں کی ہیں، کیا ہم نے کسی اپنے ہونے والے داماد سے یہ پوچھا ہو کہ یار آپ کو ہم اپنا داماد بنانے لگے ہیں تو اتنی بڑی ذمہ داری ہے، تو کیا آپ کو نکاح کے مسائل پتہ ہے، طلاق کے مسائل آپ کو آتے، نکاح کیسے کیا جاتا ہے، نکاح کے بعد کے اندر سے جو مسائل ہیں وہ کیسے شریعت نے کیا رہنمائی کی ہے، کبھی کسی نے پوچھا ہو؟ اور جب بنیاد ہی ہماری غلط ہے، جب بنیاد ہی غلط چیز کے اوپر ڈال رہی ہے تو آگے عمارت بھی غلط ہی ہونی۔ اسی وجہ سے ہمارے معاشرے میں طلاق جو ہے نا طلاق
یہ بہت زیادہ ہے. کیوں؟ کیونکہ جو نکاح کے اندر جس کو جوڑا جا رہا ہے نہ اس کو نکاح کے مسائل آتے ہیں، نہ اور جس کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے نہ اس کو نکاح کے مسائل آتے ہیں. دونوں بس پیسہ دے کر، وہ لڑکی والوں نے پیسہ دیکھا، لڑکے والوں نے جہیز دیکھا، لڑکے والوں نے جو ہے اس کا کاروبار دیکھا لڑکے کا، اور لڑکے والوں نے لڑکی کا حسن دیکھا. اور تھوڑے سی دیر بعد جب کاروبار میں ماند آ گئی، حسن میں کمی آ گئی، اسی وقت نکاح ختم ہو جاتا ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، طلاق ہو جاتی. کیوں؟ کیونکہ بنیاد حسن کے اوپر تھی، بنیاد کاروبار کے اوپر تھی، بنیاد پیسے کے اوپر تھی. تو جب بنیاد غلط ہے آگے عمارت بھی غلط ہوگی. تو آج ہم نے سب نے نا یہ اپنا اس المیے کو ختم کرنا ہے کہ ہم نے اپنے نکاح، اپنا جو اگر بچے کا یا بچی کا نکاح کرنے لگے ہیں، ہمارے پاس بھیجو یار کہ پتہ چلے کہ نکاح کی ذمہ داری کیا ہے. شوہر ہے تو شوہر کے حقوق کیا ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں، اس کو پتہ تو چلے کہ یہ جو اتنی بڑی ذمہ داری جو میں اٹھانے لگا ہوں، اس کو میں نے نبھانا کیسے ہے، اس کو میں نے زندگی میں لے کر چلنا کیسے. اور اگر خدا نخواستہ اس رشتے سے کنارہ کشی کرنی ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے، طلاق دینے کا طریقہ کار کیا ہے. آج دیکھ لیں جتنے بھی لوگ آتے ہیں طلاق کے مسئلہ لے کر، وہ کیا آتے ہیں، اور جی مجھے غصہ بڑا آیا سا تو میں نے جی طلاق کر دیتی. ایڈا انہوں غصہ آیا سی، یہ تو پتہ ہے کہ سامنے بیوی کھڑی ہے تو اس کو طلاق دینی ہے. غصے کا جی اعتبار میں آگے انشاءاللہ مسائل عرض کرتا ہوں طلاق کے بارے میں. شریعت نے جی غصے کا کوئی اعتبار نہیں کیا. کوئی جو ہے نا خوشی میں یا خوش ہو کر کوئی اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیتا ہے. لو جی آج بہت سونی ہانڈی بنائی ہے، جا تینوں طلاق. ایسا ہوا کبھی؟ آج جی بڑی زبردست بریانی پکائی میرے پسندی، جا تینوں طلاق. ایسا ہوا کبھی؟ کبھی نہیں ہوا. ہوتی ہی غصے میں طلاق، ہوتی ہی غصے میں، یہ زبان سے لفظ نکلتا ہی غصے میں. تو یہ آگے میں عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے جی اللہ رب العزت نے نا نکاح کو رحمت، اپنی مودت اور رحمت فرمایا. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں ذکر کیا. ومن آیاتہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہی نفسوں میں سے تمہاری بیوی کو بنایا، اور پھر اس بیوی کے رشتے کو اللہ نے نکاح کے ساتھ جوڑا. کیوں؟ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، تاکہ اس کے ساتھ تمہارے آپس میں محبت، مودت اور آپس میں رحمت اور شفقت ہو. جس نکاح میں، جس رشتے میں یہ دو چیزیں ختم ہو جائیں نا، کہ مودت نہیں ہے، محبت نہیں ہے، رحمت نہیں ہے، آپس میں سلوک، اتفاق، اتحاد، پیار نہیں ہے، وہ نکاح نہیں ہے. وہ بس یہ کہ دھکے شاہی نہ، جیسے نا ٹریکٹر اور ٹرالی جڑے ہوتے ہیں کہ بھائی ٹریکٹر چلنا ہے تو ٹریڈلی نے پیچھے چلنا ہی چلنا ہے. وہ صرف ٹریکٹر ٹرالی ہے، وہ میاں بیوی نہیں ہے. کیا ہے کہ ٹریکٹر کی مجبوری ہے انہیں ٹرالی نو نال لے کے چلنا ہے. وہ ایسے ہی سمجھ لے کہ جیسے ٹرین ہے، وہ ٹرین کے انجن ہے، وہ ڈبے ہیں کہ ایک انجن انہیں چلنا تو نال ڈبیا نو نال لے کے چلنا، مجبوری ہے. تو اگر کسی رشتے کے اندر، خصوصاً یہ میاں بیوی کے رشتے میں اگر محبت، پیار، اتفاق، سلوک نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کے حق کو نہیں جانتے، ایک دوسرے کے حقوق کو نہیں پہچانتے، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ میرا شوہر ہے، وہ یہی سمجھے کہ بھائی یہ کوئی انجن ہے، انجن تو یہ پیچھے میں چلنا. وہ یہ نہ سمجھے، شوہر نہ سمجھے کہ میری بیوی ہے، وہ یہ سمجھے کوئی ڈبا ڈبا جنہوں میں نال لا کے چلنا نہیں. جبکہ اس رشتے کو، یہ تو اتنا مقدس ترین رشتہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنی نشانی قرار دے رہے ہیں کہ اللہ کے ایک ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اللہ نے میاں بیوی کا رشتہ بنایا اور پھر اس کے اندر محبت ڈالی، اور محبت ڈال کے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اولاد کی کثرت کا اور امت محمدیہ کی کثرت کا اللہ تعالیٰ نے اس میں راز رکھا ہے. تو یہ اس نکاح کا مقصد ہوتا ہے. لیکن یہ جتنا مقدس رشتہ ہے اور جتنا پاکیزہ رشتہ ہے اور جتنی کچے دانگے کے ساتھ ہم اس رشتے کو باندھتے ہیں نا ہمارا معاشرہ، وہ بس اللہ کی پناہ ہے. تو اور کیونکہ میں نے عرض کیا کہ بنیاد ہماری غلط ہوتی ہے، بنیاد ہماری غلط ہے تو آگے عمارت بھی غلط ہوگی. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے تو یہ ایک یاد رکھیے گا، ایک نا آپ کو کہ ایسے کہہ لیں کہ ایک کو آپ کو سونے کی نا چڑیا دینے لگا کہ طلاق جو ہے نا، طلاق کے دو وقت ہوتے ہیں. ہمیشہ جتنی بھی آپ طلاق کے کیس دیکھیں گے نا، وہ ان دو وقتوں کے اندر اندر ہوگی. پہلا جی طلاق کا وقت، طلاق انسان کب دیتا ہے؟ تقریباً شادی کے 1 مہینے تو بعد. شادی کے یہ جتنے بھی آپ طلاق کے کیس دیکھیں گے نا، وہ وقت یہ ہوگا یا تو شادی کے 1 مہینے کے بعد یا شادی کے 1 سال کے بعد. یہ ایک. اور دوسرے نمبر پر ہمیشہ ہم نے بڑے طلاق کے مسائل دیکھے، بڑے طلاقیں ہوتی دیکھی، وہ دوسرا وقت ہوتا ہے جب کسی گھر میں بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے. یہ دو وقت بہت ہی مشکل ہوتے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ بھی سن لیں.
وجہ یہ ہوتی ہے جی خامد نے، مرد نے، بچے نے آزادانہ زندگی گزاری ہوتی ہے، اپنی مرضی نہ اٹھے، اپنی مرضی نہ سوئے، اپنی مرضی نہ گئے، اپنی مرضی نہ آئے، اپنی مرضی کے ساتھ کھایا، اپنی مرضی کے ساتھ چھوڑا، سارا کچھ اپنی مرضی کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح عورت وہ اپنی مرضی سے اپنے ماں باپ کے گھر میں ہوتی، کام کیا چھوڑ دیا اور ذمہ داریوں کا احساس ہی نہیں ہے۔ جب ان کو دونوں کو جوڑ دیا جاتا ہے اور ان کو ذمہ داری نہیں بتائی جاتی، بچے کے ذہن میں نہیں ڈالا جاتا کہ اب تیرا نکاح ہو گیا، تیرے اوپر کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں، بچی کو نہیں بتایا جاتا کہ اب تیرے نکاح ہو گیا کہ تیرے اوپر کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں، خامد کے حقوق بھی ہیں، تو وہ آزادانہ زندگی گزاری ہوتی ہے۔ تو وہ جب ان کو کچھ ذمہ داری پوریاں کرنی پڑتی تو پھر موت پڑتی ہے، پھر اس وجہ سے 1 مہینے کے بعد ہی نا معاملات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم نے تو اپنی زندگی میں جتنے بھی یہ طلاق کے واقعات کیس دیکھے ہیں وہ انہی وقتوں میں نظر آئے، یا تو 1 مہینے کے بعد طلاق کا واقعہ ہو رہا ہوتا ہے، 1 سال کے بعد، یا پھر بچے کی پیدائش کے بعد، کیونکہ جب بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے نا پھر دونوں کے اوپر مزید ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ پھر عورت کیا کرتی ہے، مرد کیا کرتا ہے، یا تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمارے پاکستان میں نہیں ہو رہا، وہ بچے کو ہی مار دیتے۔ آپ کے ہی فیصلہ پاکستان کے اندر یہ ہوا تھا سر، پاکستان کے اندر یہ واقعہ ہوا تھا کہ ماں نے اپنے دودھ پیتے بچے کو مار دیا۔ کیوں یہ کیس کیوں ہمارے سامنے آتے ہیں؟ کیونکہ جب ایک نوجوان بچی کو بغیر سمجھائے، بغیر بتائے، بغیر اس کی تربیت کرے نکاح کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ اب جب اس کو راتوں کو اٹھنا پڑتا ہے، وہ کہتے کہ رات کو اٹھو بھی اور بچے کا دودھ بھی دو، واش روم بھی بچے کا صاف کرو، اور دن چڑھتا ہے تو ساس نہیں جینے دیتی، سسر کے کام ہے، اور خامد کا کھانا بنانا، کپڑے استری کرنا، میں تو رات میں بھی پھنس گئی، دن بھی پھنس گئی، اس نے تنگ آ کر نا بچے کا ہی گلا کاٹ دیا۔ یہ آپ کے پاکستان کا واقعہ ہے، کسی کے باہر کے ملک کا نہیں، پاکستان کا آپ کا واقعہ ہے۔ یہاں پر میں جہاں پر والدہ کو مجرم سمجھتا ہوں وہاں پر اپنے معاشرے کو بھی مجرم سمجھتا ہوں کہ معاشرے نے یار جب عورت کے ہاں بچے کی پیدائش ہو جاتی واقعتاً ایسے یار والدہ کی اس لڑکی کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، پھر اس کی رات کی نیندیں خراب ہو جاتی ہیں، اس کے ساتھ نرمی والا معاملہ کیا جائے، اس کو جو دن کے معاملات ہوتے ہیں، دن کے کام ہوتے ہیں، اس میں ریلیف دیا جائے۔ میں نے نہیں اپنے گھر کے اندر کبھی دیکھا کہ یار بیگم صاحبہ سوئی ہوئی، ناشتہ نہیں تیار ہوا، کوئی نہیں آپ بنا لیا یار۔ میں نے اس معاملے کے اندر اپنی بیوی کو آج تک کبھی تانا نہیں دیا، کیونکہ وہ بھی یار انسان ہے۔ گھر کی صفائی نہیں ہوئی، کوئی نہیں یار چھوڑ دو، کپڑے استری نہیں ہوئے، کوئی نہیں یار خود کر لیتا ہے بندہ، کیوں یار وہ بھی انسان ہے۔ رات کو بچے روتے ہیں، اٹھ کے دودھ اس نے دینا ہے، بچوں کی صفائی ستھرائی کرنی ہے، رات کو بیچاری نہیں سو سکی، اب دنے وہ بیچاری سوئی ہوئی تو تمہیں اپنے ناشتے دی پئی ہوئی، تجھے اپنے کپڑوں کی پڑی ہوئی۔ میں نے نہیں کبھی ایسے کیا، ہوتے نہیں ہوئے کپڑے خود استری کر لینے، ناشتہ نہیں ہے باہر سے منگوا لینا، خود کر لینا، لیکن اپنی بیویوں کو اور اگر جو ساس اور سسر ہیں وہ اپنی بہوؤں کو اس چیز کا خصوصی خیال رکھے، جب بچے کی پیدائش ہو جائے، بچے ہو جائیں، پھر اپنی بہو کو، اپنی بیویوں کو ریلیکس دیں، ان کو سونے کا موقع دیں۔ اگر سوئی ہو تو ان کو نہ تنگ کریں، یار ناشتہ کیا باہر سے، اتنے ہوٹل ہیں باہر سے کر لیں، کپڑے نہیں استری ہیں خود کر لیں، لیکن ان کی آرام کا خیال رکھیں، ان کو بھی انسان سمجھیں، ان کے اوپر بھی اب وہ ذمہ داری پڑ گئی ہے۔ تو میں عورتوں کے خواتین سے بھی کہوں گا کہ دیکھیں مرد اپنی ذمہ داری سمجھ لیتا ہے، مرد کو پتہ ہوتا ہے کہ یار میرا بچہ ہو گیا، بیٹا ہو گیا، اللہ نے بیٹا بیٹی دے دی ہے، اب جہاں پر پہلے میں 20,000 30,000 روپے کماتا تھا نا، اب میں نے انکم آف سورس اپنا بڑھانا ہے، کیونکہ اب ہمارے ہاں اللہ نے 1 جی اور بھیج دیے۔ تو مرد تو سمجھ لیتا ہے لیکن عورت نہیں سمجھتی، تو اس لیے جو ہے نا دونوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہوگا۔ تو یہ جو ہے نا طلاق کے مسائل یہ ہمیں سیکھنے بہت زیادہ عزیز و ضروری ہے، بہت زیادہ ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارا معاشرہ، ہم اپنے معاشرے سے اس طلاق کے ناسور کو ختم کرنا چاہتے ہیں نا جی، اس کی بنیاد، نکاح کی بنیاد ٹھیک کریں، وگرنہ ہمارے معاشرے میں جی لاکھوں کے اعتبار سے گھر اجڑ رہے ہیں، لاکھوں کے اعتبار سے گھر خراب ہو رہے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر یہ مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ طلاق دینا جو نا، طلاق یہ مرد کا فعل ہے، عورت کا فعل نہیں ہے۔ مرد کا فعل کیا مطلب ہے؟ ہمارے یہاں ہمیں ایک مرتبہ فون آیا، وہ کہتے کہ نا ہمارے گھر میں نا ہمارے شوہر نے وہ طلاق کا نا پرچہ بھیجا، اسی انہوں نے ویخ دے ساری پھاڑ دیتا، اسی دیکھیا بھی نہیں آیا، پتہ چلے نا یہ طلاق لکھی ہے، اسی اسی ٹائم انہوں نے پھاڑ کے نا جلا دیتا کہ تو کیا یہ طلاق ہوئی ہے کہ نہیں۔ اسی طرح بیوی کہتی ہے کہ مجھے نا فون آیا تو میرا شوہر نا ابھی صرف طلاق کہنے لگا تھا، میں نے فون کاٹ دیا، میں تو طلاق نہیں سنی ہے جی، تو کیا یہ طلاق ہو گئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ عزیزو یہ ایسے طلاق ہو جاتی ہے، کیونکہ طلاق دینا کس کا فعل ہے جی؟ مرد کا۔ کس کا؟ مرد کا فعل ہے۔ جب مرد نے، شوہر نے اپنی زبان سے طلاق نکال دی، چاہے بیوی نے کنا چ انگلیاں لگیاں، چاہے بیوی بولی ہے، بیوی سوئی ہوئی ہے،
بیوی اپنے گھر میں کہ جو بیٹھی روٹی چھوٹی پکا رہی، لیکن اس کو طلاق ہو گئی ہے، اس طرح خاوند نے طلاق لکھ کے بھیجی، آگے بیوی تک نہیں پہنچی اور بیوی نے جو کہتے ہیں پھاڑ دیتی، تو چونکہ مرد نے اپنی طرف سے طلاق لکھ دی تھی تو یہ طلاق ہو گئی ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا یہ نہ بہانا لگایا کر میں تو جی کان چنگلیاں پا رہی سی، میں تو فون ہی کٹ دیتا سی، تو ایسے نہیں، طلاق دینا مرد کا فعل ہے۔ جب مرد نے اپنی زبان سے یہ لفظ طلاق نکال دیا بس ہو گیا۔ اب آئے نہیں وہ مسئلہ کہ کہتے ہیں جی لوگ اسی نا غصے چ طلاق دیتی سی، اور منڈے نے پتہ نہیں چلیا منڈا انہیں غصے چ سی، ایڈا منڈا غصے چکی تھی، انہیں غصے نہ جا کے سوچ انگلیاں کیوں نہیں دیتی ہیں، یعنی اتنا غصہ آیا تھا۔ یہ تو اس کو پتا تھا کہ یار یہ میری بیوی ہے اور میں نے اس کو لفظ طلاق بولنا ہے۔ جب بکری کے اوپر غصہ آئے، بکری کو کہا جاؤ بکری تینوں طلاق ہے، اور جب ماں کے اوپر غصہ آئے تو ماں کے اوپر، ماں کو بھی انسان کہتا ہے جاؤ ماں تینوں طلاق ہے، لیکن یہ کیسا غصہ ہے، کیسا سیانہ غصہ ہے جو بیوی کے اوپر آتا ہے اور بیوی کو آتے ہی لفظ طلاق نکلوا دیتا ہے۔ ساری کہانیاں جھوٹ ہے، صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ تو یہ طلاق جی اچھی طرح سمجھ لیں، یہ طلاق ایسی ہے کہ جیسے ہی نا کوئی ننگی تار ہو، اس کو آپ بہت خوشی ہنس کے لطیفہ سنا کے ہاتھ لگائیں، کرنٹ لگے گا نہیں؟ لگے گا کہ نہیں جی کرنٹ؟ یا تار کہے گی نہیں انہیں نا مینوں ہنس کے لطیفہ سنا کے ہاتھ لایا، لگ جائے گا۔ اس طرح انسان غصے میں 3-4 گالیاں نکال کر پھر تار کو ہاتھ لگائے، کرنٹ لگے گا کہ نہیں؟ یہ تو نہیں تار سوچے گی یار بندہ غصے میں سیگا، یا اسی طرح بھول کے انسان نے نا بھول بھلیکے تار کو ہاتھ لگا لیا تو پھر تار کرنٹ لگائے گی کہ نہیں؟ سیم اسی طرح یہ لفظ طلاق ہے۔ آپ نے خوشی سے دی طلاق، آپ نے غصے میں دی، آپ نے بھول کے دی، آپ نے جو ہے نا شدید غصے میں آ کر کسی بھی حالت میں آپ نے طلاق دی تو وہ طلاق واقعہ ہو جائے گی۔ اس لیے جو ہے نا جی لڑائی ہو جائے تو سر سر پھاڑ لو، وہ نہیں لڑکی کا نہیں، اپنا سر سر پھاڑ لو، طلاق کی طرف نہیں جانا، کیونکہ یہ طلاق جب ایسی ہے نا پھر بعد میں انسان خجل خوار ہوتا ہے۔ مدارس میں لوگ پھر رہے ہوتے ہیں، ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں، عدالتوں میں چکر لگا رہے ہوتے ہیں، کیوں کہ جی ایک غلطی نے طلاق دیتی گئی۔ تو پہلے ہی عزیزوں اس چیز کا خیال رکھیں، پہلے ہی ان چیزوں کو سمجھیں۔ یہ اس لیے جو ہے نا ہم نے اس چیز کو ایک خصوصی طور پر نہ رکھتے ہیں کہ یار یہ طلاق جو ہے نا اپنی زندگی سے نکال دیں، اور پھر لوگ ایک پہ سٹاپ ہی نہیں لگاتے اور ڈائریکٹ ہی 3 کا لفظ کر دے، جا تینوں 3 طلاق، جا تینوں طلاق 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 طلاق۔ ہمارے ہاں یہ حیران ہوں گے، ہمارے ہاں اس کو شغل سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے استاد محترم نے ایک بات سنائی، وہ کہتے کہ ایک مہمان گیا کہیں پر، تو مہمان بیٹھا ہوا تو شوہر نے نا اپنی بیوی سے کہا جا پانی لے کے، اور تھوڑی سی دیر لگ گئی بیوی کو، اور تو والے پانی نہیں لے آئی، جا تینوں طلاق 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 طلاق۔ اب وہ مولوی صاحب بڑے حیران، وہ تو پریشان ہو گئے کہ یار انہوں نے تو گھر اجڑ گیا، پانی نہیں لیا، تینوں طلاق کر چھوڑی۔ آگے شوہر کیا کہتا ہے، او جی چھڈو اینوں طلاق نہ کہیے تو کام ہی نہیں کرتی، میں تو دن میں انہوں پتہ نہیں 5-6 بار اس طرح کہنا۔ یہ ہمارے معاشرے کی حالت ہے کہ جی وہ روٹی نہیں بنائی، اور ہلے تک تو روٹی نہیں بنائی، جا تینوں طلاق طلاق طلاق، وہ پھر بیوی اور تیز ہو جاتی کہ لو جی ہم طلاق ہوگی۔ تو یہ ہمارے معاشرے کی حالت میں آپ کو سنا رہا ہوں، مسلمانوں کی معاشرے کی، یہ کسی ہندوؤں کے کسی کافروں کے معاشرے کی نہیں، یہ ہمارے مسلمانوں کے معاشرے کی، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، جو آپ کے پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں، ان کی یہ حالت ہے کہ وہ طلاق کو مذاق بنائے ہوئے ہیں، ڈراموں کے اندر طلاقیں ہو رہی ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی، وہ کہتے جی میری نا بیگم میری ماں باپ نہ بڑی لڑتی سی، میں اپنے ماں باپ کو خوش کرنے واسطے نا اپنی بیوی کو طلاق دے دیتی ماں باپ کے سامنے، تاکہ میرے ماں پیو خوش ہو جائیں۔ تو کیا یہ طلاق ہوگی؟ اور بھائی اپنا گھر اجاڑ لیا تو نے، اپنے ماں باپ کو خوش کرتے کرتے آپ نے اپنا گھر اجاڑ لیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ نے خوشی میں دی ہیں، غم میں دی ہیں، غصے میں دی ہیں، مذاق میں دی ہیں، شغل میں دی ہیں، وہ واقعہ ہو جانی ہے۔ ان میں سے پہلے نمبر پر طلاق، ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو کہ مذاق میں، سیریس میں، شغل میں وہ واقعہ ہو جاتی ہیں، ان میں سے پہلی چیز طلاق ہے، دوسرا اطاق یعنی غلام کو آزاد کرنا، اور تیسرا رجوع، کہ رجوع بیوی سے رجوع کرنا۔ تو یہ جی ہمارے معاشرے کے وہ مسائل ہیں کہ جی جو ہم نہیں سیکھتے، نہیں سیکھنے کی طرف آتے، نہ ہی ہم اس کو ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ میرے پاس بھی کوئی ایسا بندہ آیا کہ جی قاری صاحب میرا نکاح ہونے والا ہے، میری شادی ہونے والی ہے، تو مجھے نکاح کے مسائل سکھا دیں، مجھے شادی کے مسائل، میری بیوی کے میرے اوپر کیا حق ہے، یا ہمارے گھر میں میری جو گھر والی کے پاس کبھی کوئی نہیں آئی کہ جی میری بیٹی کی شادی ہے تو میری بیٹی کو بتائیں کہ شوہر کے حقوق کیا ہوتے ہیں، کبھی نہیں آیا۔
کبھی کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے نہیں. ہاں اس لیے آتے ہیں کہ جی او فلانا جو ہے نا میرے ساتھ اس نے یہ طلاق دے دی ہے, اب ہم نے کیا کرنا ہے, وہ فلانا مجھے تنگ کرتا ہے, اب میں نے کیا کرنا ہے, میرے باپ نے مجھے وہاں پر جوڑ دیا, میں وہاں پر راضی تھی, اب کیا کرنا ہے. اور یہ سارے کے سارے مسائل پہلے سیکھنے کے ہیں, یہ پہلے سیکھنے کے. اس لیے میں نے شروع میں یہ مثال جو ہے نا بائک کی, موٹر سائیکل کی دی ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں موٹر سائیکل چلانے سے, بائک چلانے سے پہلے سیکھتے ہیں, پھر بعد کے اندر بائک کے اوپر آتے ہیں. لیکن یہاں پر کیا ہے کہ پہلے بندے لڑکے اور لڑکی کو جو ہے نا ٹانگ دیا جاتا ہے نکاح کے اندر, پھر بعد کے اندر جب مشکل پہ جاتی ہے, جب وہ پھنستے ہیں اس وقت پھر ان کو مسائل کی یاد آتی ہے. اسی طرح جی اگلا مسئلہ جی, اگر کسی جگہ پر اللہ نے معاف فرمائے کہ عورت ہماری بہن, ہماری بیٹی, وہ کہیں پر تنگ ہو, شوہر تنگ کرتا ہے اور وہ جو ہے نا الگ ہونا چاہتی ہے, تو اس کا شریعت نے حل بتایا جی خلا, کہ وہ عورت جو ہے نا خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے. اور یہ خلا جو ہے نا فسخ نکاح ہوتا ہے, اس کے ساتھ نکاح جو ہے نا ختم ہو جاتا ہے, نکاح ٹوٹ جاتا ہے. اگر نہیں تو عدالتیں ہماری موجود ہیں, عدالت سے بھی خلا جو ہے نا دیا جا سکتا ہے. لیکن عدالت جب شوہر کے تھرو خلا دے گی, عدالت یہ اپنے طرف سے کوئی حق نہیں رکھتی کہ مثلا جی کسی کی بیوی ہے اور جو ہے نا عدالت میں جا کے کہتی میں دن نہیں رہنا, عدالت کہتی ہے ٹھیک ہے جی جا نہ رہے. ایسے نہیں ہوتا. جب تک کہ شوہر کی طرف سے خلا نہیں دیا جائے گا, شوہر کی طرف سے خلا نہیں ہوگا, وہ خلا نہیں ہوگا. عدالت کی بیوی تو نہیں ہے, یہ تو بیوی اس شوہر کی ہے. تو جب تک شوہر اپنی بیوی کو طلاق یا خلا نہیں دے گا, اس وقت یہ خلا جو ہے نا یہ واقعہ نہیں ہوگا. اچھا یہ اس کے بعد 3 طلاقوں کا مسئلہ, یہ اچھی طرح سمجھ لیں کیونکہ ساڈا معاشرہ 3 تو تھلے گل کرتا ہی نہیں, 3 سے نیچے وہ بات ہی نہیں کرتے. پہلی زبان سے ہی نکلتا ہے 3 کا لفظ, جا تینوں 3 طلاق اور طلاق طلاق طلاق. عزیزو یہ طلاق جو اگر دینی پڑ جائے, یہ شریعت نے نا ایک آپشن رکھا ہے کہ بالفرض اگر کبھی ایسا ہو سکتا ہے, دیکھیں جی بارش رحمت ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کی, وہ ہے کہ نہیں رحمت, اللہ کی رحمت ہے. تھکتے نہیں کہ یار کداں دے خوش یہ مثال بیان ہو رہے تھے تو کوئی تاک رہا سی, کوئی لیلۃ القدر دی فضیلت بیان ہوتی. تو یہ مسائل انتہائی ضروری ہیں, اس وجہ سے ہم نے نا 28ویں پارے کو ختم کر کے نا پھر یہ مسائل رکھتے ہیں تاکہ لوگوں کے ذہن سازی کی جائے, تاکہ اس معاشرے سے طلاق کا خاتمہ کیا جا سکے. طلاق کے معاملے میں ہم تنگ ہو جاتے ہیں کہ یار ان کی ادار کریے. تو طلاق اگر بارش جس طرح رحمت ہے نا, لیکن اگر رحمت بارش زیادہ ہو جائے پھر وہی بارش جو کیا ہے زحمت بن جاتی ہے. پھر وہی بندہ کہنا کہ یار یا اللہ بارش بہت زیادہ ہو گئی ہے, اور ذرا جو ہے نا ختم ہو جائے. تو اسی طرح یہ نکاح بھی اللہ کی طرف سے رحمت ہے, لیکن جو ہے نا کبھی کبھی یہ رحمت بھی زحمت بن جاتی ہے کہ انسان کے ہاں پلے بیوی ایسی لڑ گئی, ایسی پڑ گئی جو کہ انتہائی بد زبان بد اخلاق ہے, یا شوہر ہے یا بیوی ہے تو بیوی کے ذمہ ایسا شوہر لگ گیا جو سوٹے لگاتا ہے, پوڈری ہے, چرسی ہے, جہاز ہے. اب جی یہاں پر اوریجنل ضرورت پڑ جاتی ہے طلاق کی, اوریجنلی طور پر انسان کو ضرورت پڑ سکتی ہے طلاق کی. تو اس وقت جی توجہ کے ساتھ بات سن لیں, آپ نے جی 3 کا لفظ نہیں بولنا. آپ نے کیا ہے 3 کا لفظ نہیں بولنا. یہ نہیں کہنا کہ جا تینوں 3 طلاق. جیسے ڈاکٹر ہے نا جی, ڈاکٹر کہتا ہے جی آ 3 خوراکاں, 3 خوراکاں, ایک صبح کھانی, ایک شام کھانی, تو ایک دوپہر کھانی. وہ ایک بندہ کہتا یار جا کے نا اے صبح شام کا کون چکرا چپے, ایک باری ساری 3 خوراکاں کھاؤ. تو اس کو کوئی آرام آئے گا؟ الٹا مصیبت اس کے گلے پڑ جائے گی. اسی طرح شریعت نے جو انسان کو 3 طلاقوں کا اختیار دیا نا, وہ سیم اسی طرح ہے کہ شریعت کی نے کہا تھا کہ طلاق اگر دینی پڑ جائے نا 1 مہینے میں طہر میں, عورت جب پاک ہو اس وقت صرف 1 طلاق دو, 1 طلاق دو. اور 1 طلاق دینے کے بعد جب عورت کی عدت یعنی 3 ماہ 3 مہینے گزر جائیں گے, وہ ویسے ہی آپ کے نکاح سے فارغ ہو جائے گی, اس کو دوسری تیسری کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. سمجھ لگی جی مسئلے کی؟ یعنی جب آپ نے عورت پاکیزہ تھی, طہر کی حالت میں تھی, آپ نے جی عورت کو, بیوی کو, اللہ نہ کرے آپ نے طلاق دے دی نا, صرف 1 طلاق, عورت اپنے گھر میں چلی گئی یا آپ کے گھر میں اب عدت گزار رہی. عورت کی عدت 3 مہینے, طلاق کی عدت 3 مہینے. جب اس عورت کی 3 مہینے کی عدت ختم ہو گئی نا, وہ آٹومیٹکلی آپ کے نکاح سے فارغ ہو گئی. اب آپ کی وہ بیوی نہیں رہی, آپ اس کے لیے اجنبی بن گئے, وہ آپ کے لیے اجنبی بن گئی. اب دوسری تیسری کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ طلاق کا سب سے احسن اور سب سے مضبوط ترین طریقہ ہے, تاکہ اگر زندگی میں دوبارہ رجوع کرنا پڑ بھی جائے نا, زندگی میں دوبارہ میاں بیوی بننا پڑ جائے نا, تو راستے کھلے ہوں, نہ ہی کسی کا اختلاف ہو. کیونکہ یہاں پر بھی یہ اختلاف ہے نا 3 نہ کہ 3 1 ہے, یہ اختلاف, اس اختلاف سے نکلیں. یہ حرام و حلال کا مسئلہ ہے.
حرام و حلال کا مسئلہ ہے تو اور اس بارے میں نہ پڑھیں. اگر خدا نہ خاصہ طلاق دینی بھی پڑ جائے صرف جو ہے نا ایک طلاق اپنی زبان سے نکالیں, ایک طلاق دیں, بس وہ عورت کی عدت ختم ہوگی, وہ ویسے ہی آپ کے نکاح سے فارغ ہو جائے گی. لیکن اگر 3 دا پنگا لینے ہیں تو پھر یہ کریں کہ ایک طلاق 1 مہینے میں, پھر جب 1 مہینے کے بعد عورت اپنے مینسس سے پاک ہوگی, طہر ہوگا, پاک ہو جائے گی, پھر اس کو دوسری طلاق دے دیں. پھر جب تیسرے مہینے میں عورت اپنے جو ہے نا مینسس سے پاک ہوگی, پھر اس کو تیسری طلاق دے دیں. لو جی 3 طلاقیں پوری ہوں گی. لیکن 3 طلاقیں بیک وقت دینا یہ شریعت کے اندر انتہائی ناپسندیدہ ہے. محبوب علیہ السلام سنن نسائی کی حدیث ہے, رسول اللہ تشریف بیٹھے ہوئے, آپ آرام سے بیٹھے ہوئے, ایک بندہ آیا, ایک بندے کے بارے میں بتایا گیا کہ یا رسول اللہ فلانا بندہ ہے, اس نے نا اپنی بیوی کو کٹھیاں 3 طلاقیں دے دی تھیں. اب آپ اور میں ہوتے خوشی ہونے لو جی, لیکن محبوب کیا ہوا, محبوب غصے کی حالت میں کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ میں ابھی دنیا میں موجود ہوں, ابھی زندہ ہوں, اور اللہ کی کتاب کے ساتھ انہوں نے کھیلنا شروع کر دیا. حتیٰ کہ حضرت عمر نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کا جو ہے نا گلا اتار دوں, اس نے ایسی حرکت کی جس کی وجہ سے آپ کو غصہ آ گیا. اور ہم دیکھیں اس کو کوئی مسئلہ نہیں سمجھتے, ہم 3 طلاقیں اکٹھی دینے کو کوئی مسئلہ سمجھتے نہیں, کوئی گناہ نہیں سمجھتے. اور حضرت عمر تو جو ہے نا گلا اتارنے کی باتیں کر رہے ہیں, حضرت عمر تو گلا کاٹنے کی باتیں کر رہے ہیں, اور محبوب جو ہے نا وہ غم کے ساتھ, پریشانی کے ساتھ وہ کھڑے ہو رہے ہیں کہ اس ظالم نے حرکت کیا کی ہے کہ 3 طلاقیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا تھا کہ الگ الگ کر کے دینی ہے, اس نے اکٹھی دے دی. ایسی سمجھ لے کہ وہ ڈاکٹر کی نے پوڑیاں نا وہ 3 خوراکیں نے اکٹھی کھا لیا, تو آرام نہیں تو نہیں آئے گا, اور مسئلہ خراب ہوگا. تو اس لیے جی عزیزو, یہ وہ مسائل ہیں جو ہمارے ہر معاشرے کی ضرورت ہے, ہر لوگوں کی, ہر نوجوان کی ضرورت ہے. تو یہ جن کے نکاح تو ہو چکے ہیں, چلو وہ تو اپنی زندگی اچھی طرح گزار رہے ہیں, اور اللہ سے امید ہے کہ وہ اچھی ہی گزار رہے ہوں گے. ہے کہانی ہوئی کیوں جی, جن کے نکاح ہو رہے ہیں امید ہے کہ وہ اچھی ہی زندگی گزار رہے ہوں گے, امید حسن ظن ہے. لیکن جن کے جی نکاح نہیں ہوئے وہ اپنا وہ عہد کریں, معاہدہ کریں کہ یار جی ہم نے نا نکاح اس وقت تک نہیں کرنا جب تک ہم نکاح کے مسائل نہیں سیکھ لیتے. کریں گے جی انشاءاللہ ایسے. اس طرح جو ہماری بہنیں بیٹی ہیں وہ بھی یہ اس عہد کریں کہ جب تک ہم نکاح اور طلاق کے مسائل مکمل واقفیت نہیں حاصل کر لیتے, نہیں سیکھ لیتے, اس وقت تک ہم جو ہے نا نکاح اور نکاح کے اندر نہیں پڑیں گے. جس طرح ہمارے معاشرہ کہتے ہیں کہ جدوں تک میں نوکری نہیں نہ لگاں گا, جدوں تک میرا کاروبار نہیں نہ سیٹ ہوئے گا, میں نہیں ادوں تک نکاح کرنا. ہے تک نہیں ایسے. تو یار کاروبار کی اور ملازمت کی تو فکر ہے, اور بچی کے بارے میں کیا کہتے ہیں, او جی بچی ہلے پڑھ دی پئی ہے. تو جہاں پر یہ پڑھائی کی فکر ہے یقیناً ہونی چاہیے, دنیا بھی ہے, لیکن جو ہے نا دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو ترجیح ہونی چاہیے. آخرت کے جو ہمارے لیے زندگی گزارنی ہے اس کے مسائل بھی جو ہے نا ہمیں پتہ ہونے چاہیے. آخر میں جی یہ ایک عزیز ضروری بات کہ ہمارے معاشرے میں نا طلاق, اس میں نہیں کہتا کہ عورت کا ہی سارا قصور ہوتا ہے, مرد بھی کوئی ایسے جو ہے خناس قسم کے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے عورت بیچاری جو ہے نا مجبور ہو جاتی ہے طلاق لینے پر, عورت مجبور ہو جاتی ہے گھر توڑنے پر. ورنہ یار کس عورت کا دل چاہتا ہے, کون سی عورت چاہتی ہے کہ میرا گھر ٹوٹے, کون سی عورت چاہتی ہے کہ میرا جو ہے نا اس طرح کی زندگی گزارش جو شوہر کے بغیر ہو. لیکن عزیزو, میری ماں اور بہنوں, یہ ذرا توجہ کے ساتھ بات سمجھیے گا کہ مرد کے لیے سب سے خوشی کا دن, جس دن کے لیے مرد نے نا 13-14 سال انتظار کیا ہوتا ہے, کون سا دن ہوتا ہے جی؟ شادی کا, نکاح کا, بیاہ کا دن. مرد نے نا بڑے ریجا نال انتظار کیتا ہوں, یار میرا بیاہ آنے والا ہی, اور فلانا دن میرا بیاہ ہی. مرد دیکھیں کار سجا کر, یعنی اپنے سارے چاہ پورے کرتا ہے, سارے چاہ پورے کر کے آپ کو حوروں کی طرح دلہن بنا کر کار کے اوپر بٹھا کر عزیزوں میری ماؤں بہنوں بیٹیوں ساتھ لے کر آتا ہے. اور مرد جو ہے, آپ عورتیں پتہ کیا کہتی ہیں, عورتیں کہتی ہیں کہ نا اے دہن نا میرے تو دل بھر گیا تاں کر کے نہیں مینوں طلاق دیتی. نہیں, میں بھی ایک مرد ہوں, مرد کبھی بھی عورت سے آزاد نہیں ہوتا. اور یار آتے بابے نے کہا پر کرائی پڑ دے, وہ نہیں حکیم نے کرایا کہ نہیں. اور مرد تو اپنی آخری عمر تک عورت کا دیوانہ رہتا ہے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا, کبھی بھی. چند ایک مردوں کی نہیں میں بات کر رہا, لیکن یہ عمومی آپ معاشرے کی بات کرتا ہوں کہ مرد ہمیشہ ہمیشہ وہ عورت کا محتاج رہا ہے, عورت کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے, عورت کے نکاح کا خواہاں ہوتا ہے, چاہے وہ بابا ہو جائے بوڑھا ہو جائے. بوڑھے بھی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں, ایسے ویڈیو موجود ہیں. وہ کہنا یا اللہ کوئی ہن کر دے, بڑھاپا بڑا مشکل گزر رہا ہے, تو یا اللہ کوئی نکاح ہی کر دے. تو یہ عورتوں کی بات بالکل غلط ہے.
جو کہتے ہیں یہ دل بھر گیا تو تاں انہیں مینوں طلاق دیتی، بالکل غلط ہے۔ مرد کا دل کبھی نہیں بھرتا، مرد ہمیشہ اپنی بیوی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، لیکن جی وہی مرد ہے جو اپنی اسی عورت کے لیے، بیوی کے لیے، لڑکی کے لیے پورے اپنے خاندان سے ٹکر لے لیتا ہے کہ نہیں میں اپنا بیاہ ایسے لڑکی نہ کرانا، ایسے ہی کروانا، جو مرضی کر لو۔ لیکن چند ہی مہینوں کے بعد پھر وہی مرد اپنی بیوی کو چھوڑنے کو پر راضی ہو جاتا ہے، چھوڑنے لگتا ہے، طلاق دے تک نوبت پہنچتی ہے۔ کیوں؟ آج سے کچھ مہینے پہلے تو وہی مرد اسی لڑکی کے لیے اپنے باپ سے ٹکر لے لی تھی، معاشرے کے ساتھ ٹکر لے لی تھی کہ نہیں برادری نہیں ہے، میں اس لڑکی کے ساتھ پیار کرتا ہوں، میں یہ باتیں وہ ہیں جی جو نہیں کی جاتی، لیکن یہ ضرورت بن چکی ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ طلاق تک نوبت پہنچے، ہم خود ہی مسائل لوگوں کو سکھا دیں کہ وہی مرد ہے جو چند مہینے پہلے پیار کے اندر مرے جا رہا تھا اور لو لیٹر کے اوپر لو لیٹر لکھ رہا تھا، بازوؤں کے اوپر جو ہے نا وہ بلیڈ مار رہا تھا، پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کر رہا تھا، لیکن اب کیا ہوا کہ چند مہینے گزرے ہیں، وہ لڑکی اس کو مل گئی، اب جو ہے وہ اسی لڑکی کو طلاق دے رہے ہیں۔ کیوں؟ مرد کیا عورت سے جی بھر جاتا ہے؟ تسی مرد بیٹھے ہو کیوں جی بھر جاتا ہے عورت سے؟ جی نہیں جی بھرتا۔ یہ عورت کی بد زبانی ہوتی ہے، یہ عورت کا لہجہ ہوتا ہے، یہ عورت کی بد اخلاقی ہوتی ہے جس کی وجہ سے مرد سے دل سے اتر جاتی ہے۔ یہ آپ سب مرد بیٹھے، آپ میں نے بات اگر غلط کی ہو تو بتائیں، غلط کیا ہے یا صحیح کی؟ کیا مرد کبھی بھی عورت سے آزاد ہو سکتا ہے؟ اور مرد نے تو اپنی سلطنتیں قربان کی ہیں عورت کے اوپر، لیکن جب عورت اپنی زبان کی وجہ سے، اپنے اخلاق کی وجہ سے، اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے اتر آتی ہے، اپنی زبان کھولتی ہے اور اس طرح کا رویہ اپنے مرد کے ساتھ رکھتی ہے، مرد کی برابری کے اوپر اتر آتی ہے، پھر وہ مرد کے دل سے اترتی ہے۔ پھر وہی مرد جو ہے نا اپنی اسی بیوی کو، جس کو لو لیٹر لکھتا رہا ہے، جنہوں کہتا تھا میں چاند تارے توڑ کے لے آؤں گا، جسے کہتا رہا تھا تیرے بغیر مینوں نیند نہیں آتی، آج اسی لڑکی کو جو ہے نا طلاق دینے کے اوپر مجبور ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ مرد نہیں بڑھتا، لڑکی کی بد زبانی کی وجہ سے، عورت کی بد زبانی کی وجہ سے، عورت کی بد اخلاقی کی وجہ سے، عورت کی ذمہ داریوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، عورت کے شوہر کی برابری کرنے کی وجہ سے، یہ وجہ ہوتی ہے جی طلاق کے اندر آنے کی۔ 98 جتنے بھی طلاق کے مسائل ہیں نا، طلاق کے کیس ہیں، ان میں تلاش کریں جا کی وجہ جہاں پر مرد، میں نہیں کہتا مرد کا قصور نہیں ہوتا، مرد کا قصور بھی ہوتا ہے، مرد بھی ایسے خناس ہوتے ہیں، لیکن 98 کیسز میں آپ کو عورت کا قصور نظر آئے گا۔ عورت کی زبان ہوگی، عورت کے بد اخلاقی ہوگی، عورت کا بد چال چلن ہوگا، عورت کی ساس و سسر کے گھر کے اندر جو ہے نا وہ رویہ ہوگا جس کی وجہ سے عورت کا گھر اجڑتا ہے۔ عزیزو، ان چیزوں کو ہم سب کو سیکھنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت جی ہمارے گھروں کو آباد فرمائے، ہمارے گھروں کے اندر سکون، اتفاق، اتحاد کی دولت نصیب فرمائے، تمام گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔